الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67، 68، 69 اور 70 چار آیات کا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے اب ان آیات کا ہم ترجمہ سنتے ہیں۔ اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ اس آیت کے آغاز میں اللہ نے فرمایا، ان آیات کے آغاز میں جو ہم نے تلاوت کی آج شروع میں، جو آیت کریمہ 67 نمبر ہم نے سنی تھی، اس میں اللہ ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے فرمایا۔ ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں۔
وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی کی ہو نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح، ایک نیک شخص تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو یا یہ اس کے کام آئے، یعنی جب یہ بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح و متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی۔ ایک دن اس کی والدہ نے جو ہے جب یہ بات کہی تو فرمایا کہ وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے، یعنی ماں کی اجازت لے کے پھر بیچنا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ جوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، یعنی والدہ سے اجازت نہ لو، ڈائریکٹ بیچ دو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے،
جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ اس واقعے سے کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کے بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے۔ پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ عیبوں سے پاک ہیں۔ البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے، اچھی صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے۔ انبیاء میں خوش طبعی جو ایک محمود صفت ہے، اچھی صفت ہے، یہ انبیاء میں پائی جا سکتی ہے۔ شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث کرنا مشقت کا سبب ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی۔ انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل و انا انشاء اللہ لمہتدون نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آخری جو بات اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھنے کو ملی، ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں صلہ ملتا ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں برکت اور ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔